ماں باپ کی مثال آپ کو اس کے ساتھ ایک ایسی مثال جوڑ کے دوں گا کہ آپ کو ان کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ کچھ لوگ تھے، وہ کسی ٹور پر گئے، تو ٹور کسی ایسے علاقے کا تھا جہاں پر گھنے جنگلات تھے۔ تو وہ لوگ بحیثیت ایک ٹور گروپ کے 15-20 لوگ تھے، لیکن وہ جب شام کا ٹائم پڑا، انہیں واپسی کی راہ اختیار کرنے کی کوشش کی تو وہ راستہ بھٹک گئے۔ تو اب جنگل بھی تھا، ہوک عالم بھی تھا، تو اتنے میں بادل بھی گرجنا شروع ہو گیا اور بڑی سختی سے گرجنا شروع ہو گیا۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ ہمیں کوئی ایسا سائبان، کوئی ایسی جگہ نظر آ جائے کہ جہاں پر ہم پناہ لے لیں۔ تو بھٹکتے بھٹکتے ان کو ایک جھونپڑی نما گھر نظر آیا۔ تو وہ چونکہ بارش بھی شروع ہو چکی تھی تو انہیں وہ جھونپڑی بھی کسی محل سے کم نظر نہ آئی۔ تو انہیں کوشش کی، وہ جتنے 17-18 لوگ تھے اس ایک جھونپڑی نما کمرے میں اندر چلے گئے۔ اب جو بجلی کے گرنے کا عمل تھا وہ بڑا سخت تھا، بڑی سخت قسم کی بجلی کڑک رہی تھی۔ تو ان میں وہ ہر گروپ میں نا ایک سیانہ ہوتا ہے اور وہ پھر مشورے دیتا ہے کہ یہ کیوں معاملات ہو رہے ہیں۔ تو ایک سیانہ بولا کہ ہم میں سے کوئی ایسا شخص موجود ہے جو بدبخت ہے، جو بدکار بھی ہو سکتا ہے، جو برا بھی ہو سکتا ہے، اس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، لہٰذا یہ بجلی ہمارا تعاقب نہیں چھوڑ رہی۔ تو جب تک وہ شخص ہمارے گروپ میں سے باہر نہیں نکلے گا ہم اسی عذاب کا شکار رہیں گے۔ تو لہٰذا اس طرح کرتے ہیں کہ ایک ایک کر کے نا اس جھونپڑی سے باہر جاتے ہیں اور سامنے ٹیلے پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جو ہم میں سے بدبخت ہوگا، اس کے اوپر بجلی گرے گی تو اس کا صفایہ ہوگا، تو پھر ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ تو یہ تمام لوگوں نے ایک ایک کر کے جانا شروع کر دیا۔ ان میں ایک شخص ایسا تھا، جب وہ اس کی باری آتی نا تو وہ پیچھے ہونا شروع ہوتا ہے، ساتھ ساتھ رو رہا تھا۔ اب ہر شخص جا رہا ہے، وہ ٹیلے پہ کھڑا ہوتا ہے، بجلی ادھر ادھر گرتی ہے، اس کے اوپر نہیں گرتی اور وہ پاک صاف ہو کے واپس آ جاتا ہے۔ یہ شخص اپنی جگہ بدلاتا سب سے آخر پہ چلا گیا۔ تمام لوگ باہر سے ہو کر آ گئے اور وہ پاک صاف ہو گئے، یعنی کہ وہ بدکار بھی نہیں تھے، غلط بھی نہیں تھے، لہٰذا ان کے اوپر اللہ کی طرف سے بجلی عذاب بند کر کے نہیں گری۔ تو جب اس کی باری آئی تو اس نے رونا گڑ گڑانا شروع کر دیا کہ اللہ کا واسطہ ہے مجھے باہر نہ بھیجو۔ انہوں نے کہا بدبخت، تیری وجہ سے ہم سب عذاب کا شکار ہیں، ایک مخمصے کا شکار ہیں، تو لازمی باہر جائے گا تاکہ تیرے پہ بجلی گرے، تیرا صفایہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہم پہ آسانیاں کرے۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس شخص کو، اس روتے شخص کو انہوں نے اس جھونپڑی سے باہر نکالا، وہ روتا گڑ گڑاتا اس ٹیلے پہ گیا تو اچانک بجلی چمکی اور اس جھونپڑے پہ گری اور وہ 17-18 لوگ مر گئے، وہ اکیلا زندہ بچ گیا۔ اب یہ مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ جو ماں باپ کی ہماری زندگیوں میں اہمیت ہوتی ہے نا، وہ اس شخص جیسی ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ماں باپ ہمارے پاس آخری عمر میں موجود ہیں، شاید ہم پر بوجھ ہیں، انہوں نے ایک اضافی کمرہ لیا ہوا ہے، دیگر معاملات ہیں، ہم اٹھائے پھیرے ہیں، لیکن دراصل وہ ہماری کل کائنات کو اٹھا کر پھیرے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ اس دنیا سے وہ جاتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں، اس کے بعد جو مصیبتیں انسان پر آتی ہیں نا، یہ جس شخص کے ماں باپ نہ ہو وہ جانتا ہے۔ وہ ان مصیبتوں کو وہ نام نہیں دے سکتا، وہ سمجھتا ہے شاید یہ دنیاوی ویسے مصیبتیں میرے پر آ گئی ہیں، لیکن یہ ماں باپ اور ان کی دعا آپ پر سائبان کے سائے کی طرح ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ سے جب ہم کلام ہوتے تھے تو چونکہ کلیم اللہ تھے تو بڑے دھڑلے سے ہوتے تھے اللہ کے ساتھ ہم کلام۔ تو جب آپ کی والدہ اس دنیا سے پردہ فرما گئی تو آپ کو طور کی جانب جا رہے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، تو آپ کو ٹھڈا لگتا ہے، کوئی پتھر راستے میں اس سے ٹھڈا لگا، آپ گرتے گرتے بچے۔ تو ساتھ ہی فرشتے نے آواز دی، اس نے کہا موسیٰ آج سنبھل کے، آج تمہارے پیچھے دعا کرنے والی نہیں ہے، یعنی کہ آج تم اللہ سے بھی ہم کلام ہو گئے تو اپنی آواز کو ذرا دھیما رکھنا، آج اس زور سے نہ جانا کہ جس زور سے تم ہمیشہ جایا کرتے۔ تو ان ہستیوں کی آپ کی زندگی میں ایسی اہمیت ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جائیں گے تو ہم میں سے ایک جو شخص جائے گا تو ہم پہ بوجھ کم ہو جائے گا، لیکن دراصل وہ شخص اپنے ساتھ سارا رزق لے کے چلا جاتا ہے اور پھر آپ دنیاوی ٹھوکروں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ اپنے والدین کی خدمت کی، لیکن آج بھی ہم کہتے ہیں کہ کاش ہم یہ کر لیتے، وہ کر لیتے، اس سے زیادہ کر لیتے، تو کمی کہیں نہ کہیں رہ جاتی ہے۔ کوشش کریں اپنے والدین کے ساتھ اس سلوک کے ساتھ پیش آئیں اور ان کے ساتھ بھلائی بلا معاملہ کریں، جیسا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ بچپن میں کیا۔